من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد بزرگان اسلام برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم کا تسبیح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پر منتقل فرمایا اور خیر امت کا خطاب عطا فرمایا۔ بے پایا کرم میں اس بات پر پروردگار عالم کا جس نے آج ہمیں اسی کی دلائیاب عید الاثنین یوم جمعہ کے موقع پر اپنی ایمان کی تجدید اور اعمال کی اصلاح کا موقع عطا فرمایا۔ حمد للہ شکر للہ۔ بزرگوں دوستوں، یہاں جو عنوان تقریباً 35 سال سے چلا آ رہا ہے وہ ایک ہی عنوان کے تحت تو یہ کہ مسلمان کی دو زندگی ایک بنیاد اس کے ہاتھ ہے۔ اسی عنوان کے تحت سارے مہینے گزرے، کئی جمعے گزرے، کئی سال گزرے، الحمدللہ آج بھی وہی عنوان ہے کہ مسلمان کی زندگی چلا ہماری اس عنوان سے آج کا جو وقت ہے، جو مہینہ ہے، ماہ ربیع النور یعنی ربیع الاول، بہار اول، اور انشاءاللہ اس وقت 12 ربیع الاول 8-10 ماحول مسلمانوں کا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہے۔ مسلمان فرقوں میں بڑھ چکا،
مسلمانوں میں آج اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے آج نفاق آ چکا ہے، مسلمانوں میں آج ایک دوسرے کے لیے حسد آ چکا ہے، مسلمانوں میں آج ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے تکبر ہے۔ یہ تمام آج مسلمانوں کی کیفیات ہے، جن چیزوں کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد فرمائی، یعنی آخر و جہاں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کے قلوب کو پاک کرے، دلوں کو پاک کرے۔ کس چیز سے پاک کرے؟ کفر کی گندگی سے بندے کے دل کو پاک کرے، شرک کی گندگی سے بندے کے دل کو پاک کرے۔ اسی طرح نفاق ہے، جھوٹ ہے، تکبر ہے، تکبر کہتے ہیں عمر میں انانیت۔ اسی طرح حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ ان کی صفائی کے لیے، ان کو دل سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کے احکام سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی آیات سے، اللہ کے فرمان سے، یہ وہ نبی ہے جو ہم نے ارسال کیا مسلمانوں پر، کہ مسلمانوں کے دلوں کو یہ نبی اللہ کے احکام سے، حکم سے، آیات سے، فرمان خداوندی سے، یعنی آرڈر جو اللہ آئے گا اس سے ہمارے دلوں کو پاک۔ جب تک یہ نبی بھیجا نہیں کرا اس وقت تک ایمان والے کھلی گمراہی میں، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آج جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دلوں کو پاک کرے، مسلمان اپنے دلوں کو پاک کرے، کیونکہ کسی چیز کے لیے تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا، کسی چیز کے لیے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آخر میں خاتم النبی، سردار انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی مقصد سے ہے۔ میلاد تو بعض فرقہ کو میلاد یاد ہے، مقصد میلاد یاد ہے، اور بعض مقصد میلاد تو لے لیے لیکن میلاد سے خوش نہیں، جبکہ مقصد کو اٹھا لیا گیا ہے۔ میلاد بھی تو مقصد میلاد، اگر میلاد نہیں ہوتی تو مقصد کہاں سے حاصل ہوتا؟ تو بزرگوں دوستوں، ماحول ہمارا بہت خراب ہے، اسی ماحول پہ لاہور پڑنا ہے، اسی ماحول کی گندگی سے بچنا ہے، اسی ماحول کی ناپاکی سے بچنا ہے۔ اس ماحول کی ناپاکی اور گندگی، خرافات اور مکروہات سے بچنے کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور ایمان والا متقی ہوتا ہے، ایمان والا متقی ہوتا ہے۔ ایمان ہو اور تقویٰ نہ ہو،
یہ ناممکن بات ہے کہ عطر بھی ہو اور خوشبو نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ بارش بھی ہو اور خشکی نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ برف ہو اور اس میں کولنگ نہ ہو، ٹھنڈک نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ سورج ہو اور اس میں گرمی نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے، معلوم نہیں۔ اسی طرح ایمان ہو اور تقویٰ نہ ہو، یہ ناممکن۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، عبادتیں کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا، یہ تقویٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے مقامات پہ کہ قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، ایمان کے ساتھ تقوی کا تذکرہ فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو بزرگوں دوستو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی کی شان فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے بھیجا۔ اللہ کے پاس تھے، ہمارے پاس بھیجا، تو ہم نے بھیجا آپ کو شاہداً، گواہ بنا کر بھیجا، مبشراً، بشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا، بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا، نذیراً، ہمارے ہم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، پھر آپ کو ہم نے بھیجا سراج منیر بنا کر، ایک روشن ہدایت بنا کر، ایک کھلی ہدایت آپ کے ذریعے نے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ ہمارے بندوں کے پاس۔ اب جن بندوں کے پاس میں نے آپ کو رسول بنا کر، نبی بنا کر، شاہد بنا کر، بشارتیں دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، ہدایت مثل راہ ہدایت بنا کر آپ کو جو میں نے بھیجا ہے، اب ان ایمان والوں آپ خوشخبری دیں، ان ایمان والوں کو بشارت دیں۔ کس کی طرف بھیجا؟ ایمان والوں کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بشارت پر یقین ہونا، اسی طرح آپ کی نظارت پر بھی یقین ہونا، آپ کے ڈرانے کا بھی یقین ہونا، جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اس کا ہم کو یقین ہونا، جس بات کی آقا ہے جو جہاں بشارت سنا رہے اس کا بھی یقین ہونا، جس راہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ راہ حق ہے، روشن ہدایت ہے، اس کا بھی یقین ہونا۔ ایسے یقین کرنے والوں کو آپ میری طرف سے بشارت دیں، ان کے رب کی جانب سے آپ مکمل فضل کبیر ہیں۔ ایسا آپ کا ہماری طرف بن کر آنا، ایمان والوں کی طرف نذیر و بشیر بن کر آنا، سراج منیر بن کر آنا، نبی و رسول بن کر آنا، رحمت بن کر آنا، اور ان چیزوں کا جو یقین کر رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ان کے مالک، ان کے پروردگار کی طرف سے یہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل کبیر ہے۔ آج جن پریشانیوں سے ہم مبتلا ہیں، جن آفات و بلاؤں میں ہم مبتلا ہیں، دنیا کے حالات سے جو ہم مبتلا ہیں، کوئی قرضے میں پریشان ہے،
کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی ناگہانی آفات سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے پریشان ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان ہے۔ بہرحال اگر سب سکون ہے تو حکومت سے پریشان۔ ان ساری پریشانیوں سے نجات کو کہتے ہیں فضل۔ اگر اللہ کا فضل ہو جائے، اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو ساری پریشانیوں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، آفات و بلیا سے نجات، قرضوں سے، بیماریوں سے نجات، ان تمام چیزوں کی نجات کا نام فضل ہے۔ کیا ہے؟ فضل ہے، اور یہ فضل اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی میرا فضل ہے، جو بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، یہ جو میرا نبی ہے، یہ جو میرا رسول ہے، جو جس کو میں نے بھیجا ہے، یہی میرا سب سے بڑا فضل ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا، جو آپ کے نقش قدم پر آ گیا، جو آپ کے دامن کو تھام لیا، وہ اللہ کے فضل کو پا لیا۔ صحابہ کرام آقا دو جہاں کے دامن کو تھامے رہے، کبھی آپ کے دامن کو نہیں چھوڑے، اس لیے زمین و آسمان پر حکم دیا، ساری مخلوق پر بات چلی گئی، ہر کوئی ان کے سامنے زیر دست تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہے دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑا ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے پورے۔ پابند تھے اللہ کے رسول کے احکام کے، وہ صحابہ جو گرویدہ تھے، عاشق رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحابہ جو فضل حق کو پا لیے تھے، آقا کی شکل و صورت میں، آقا کے کردار و اخلاق میں اللہ کے فضل کو پا لیے، کبھی دنیا ان کو جھکا نہیں سکی، کبھی کوئی ان کو زیر دست نہیں کر سکا، ہمیشہ کامیاب رہے، سرخرو رہے۔ آج ہم اس چیز کو چھوڑ دیے، آج ہم اپنے نبی و رسول کو چھوڑ دیے، اس لیے آج ہم پریشان۔ آج ہم سے اللہ کا فضل وابستہ نہیں ہے، اس لیے آج ہم پریشان۔ دیکھو صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے، جہاد میں جا رہی ہے، ایک موقع ایسا آ گیا رہائش کے لیے سوائے جنگل کے کچھ نہیں، اور جنگل بھی بڑا گھنا ہے، گہرا ہے، جس میں خونخوار جانور ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے جانور موجود ہیں۔ سپاہ سالار کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے جنگل کے جانوروں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ پھر اپنا تعاون کو جانوروں سے کیسا کرائے گا؟ ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے جنگل خالی کرو۔ آگے دیکھو تاریخ کے الفاظ، تاریخ میں یہی الفاظ ملتے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں صاحب رسول؟ اے جنگل کے جانوروں، کیا ان کو ہماری زبان آتی؟ کیا وہ ہماری بات سمجھتے ہیں؟ کوئی مائک میں اعلان نہیں ہو رہا، کوئی سوشل میڈیا پلیٹفارم نہیں ہوا۔ کیا یقین ہے صحابہ، ہم اللہ کے رسول کو پا لیے، فضل حق ہم سے وابستہ ہے۔ حق ساری کائنات، ساری مخلوق کی جو حکم کی تابع ہوتی ہے، کھڑے ہو کر اونچی ٹیلے پہ، اونچے ٹیلے پہ ٹھہر گئے اور کہے اے جنگل کے جانوروں، ہم کو یہاں قیام کرنا ہے، ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں سارا جنگل خالی ہو گیا، سانپ سپورے لے کے چل دیا، شیر اپنے جو ہے بچوں کو لے کے چل دیا، ہر خونخوار زہریلے کیڑے پتنگے سب جنگل خالی کر دیے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ بولو، آج اپن بولیں گے
چمٹی بھی نہیں ہلتی. ان میں بات کیوں؟ ہم غلام نہیں. وہ صحابہ تھے جنہوں نے، وہ عاشق تھے جنہوں نے اپنے رسول کو اس طرح پایا، اپنے رسول میں فنا ہو گئے، رسول کے اخلاق کو اختیار کیا، کبھی رسول کی سنت کے خلاف کام نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور ذرا آگے بڑھے تو کپڑے، اور ذرا آگے بڑھے تو ٹوپی، اور ذرا آگے بڑھے تو مسواک، اور کیا ایک نکاح. اور کیا ہے سنت ہمارے پاس؟ کیا یہ اتنی سنت ہے رسول اللہ؟ یہ اتنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مسلمان کی ہر حرکت میں سنت رسول ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، چاہے وہ کھانا اور پینا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آنا جانا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سواری پہ سوار ہونا اور سواری سے اترنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بازار میں جانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر میں جانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا. حجی حضرت حد تو یہ ہے بیت الخلاء میں بھی جانے کے لیے سنت ہے، پھر بیت الخلاء سے نکلنے میں بھی سنت ہے، وضو بنانے میں بھی سنت ہے. اب یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ساری کی ساری حرکات سبنا سنت ہی تو سنت ہے نہ. عبادت فرض ہے. یہ جو ہم کھڑے ہیں استقبال قبلہ کیے ہوئے ہیں، یہ جو ہاتھ اٹھا کے رکعت باندھ کے رکعت باندھ رہے ہیں، یہ جو رکوع کر رہے ہیں، یہ جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ادائے رسول ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سنت رسول ہے. سنت کہتے ہیں عادت کو. یہی طریقہ رسول ہے. بغیر سنت کے نہ ہماری عبادت ہے. ذرا ہم چہرے سے قبلہ ہٹا دو، قبلے سے چہرہ ہٹا دو، نماز پڑھو، نہیں ہوتی. دو رکوع کرو، نہیں ہوتی. ایک سجدہ کرو، نہیں ہوتا. سلام پہلے رائٹ کو پھیرنا ہے پھر بعد میں لیفٹ کو، پہلے لیفٹ کو پھیر دو، نماز نہیں. یہ اب روزہ رہتے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سحری میری سنت. روزہ تو فرض ہے، سحری میری سنت. جو بن سحری کا روزہ رہتا ہے وہ روزہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ. یعنی مکروہ تو کوئی فضیلت والی بات نہیں ہو، کراہیت والی بات ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ کراہیت کو کہتے ہیں. اگر کوئی اپنے ہاتھ میں تھوک دے، کیا اس کو چاٹنا دوبارہ پسند کرے گا؟ کسی کا تھوک زمین پہ پڑا ہوا ہے، اگر پاؤں لگ گیا تو خلو کی کیفیت کیسی رہتی؟ اس کیفیت کو مکروہ. ایسا مکروہ روزہ ہے کیوں؟ میری سنت نہیں ہے. اس کو آقا دو جہاں کی سنت نہیں، روزہ مکروہ. اللہ کو اتنی کراہیت والا ہے روزہ بندے کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ روزے کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا پسند فرماتے ہیں کہ روزے کی جگہ خود دیتے ہیں، خود بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ روزے کی جگہ میں خود ہوں. پھر روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے پاس مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اور اگر سنت نہ ہو اس کے اندر، اس روزے میں ایک صحیح سنت نہ ہو، روزہ مکروہ. اب روزہ ہی مکروہ تو پھر روزے دار کو سا خرید ہے اللہ کی بتائی بات. تو بزرگوں دوستوں عرض کرنا یہ ہے، آج جو ہمارا ماحول ہے مسلمانوں کا، آج جو ماحول ہے، کوئی میلاد منانا چاہتا ہے، منانے پہ ٹوٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. کوئی ہوتا نہیں منانا، کہاں ہے؟ آپس میں جھگڑے، آپس میں حسد، کینہ، بغض، تکبر، جھوٹ. یہ مسلمان ہی نہیں ہوتے.
یہ مسلمان اس کے دل میں محبت ہونا چاہیے، اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ رسول ہونا چاہیے، وہ مسلمان ہے۔ جو اللہ رسول کے احکام کا پابند ہو، جو اللہ رسول کی مرضی کے تابع ہو، اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ جو اللہ رسول کی مرضی کا تابع ہو اس کو مسلمان ہوتے ہیں۔ جو اپنی نفس کی مرضی کا تابع ہے انہیں مسلمان کہاں ہے؟ جو اپنی نفس کی مرضی کا تابع ہو جائے، جو اپنے شیطان کا تابع ہو جائے، جو اپنے نفس کا تابع ہو جائے، جو اپنے نفس کی بات سنے، جو اپنے میں کی بات سنے، اس کو قبول کرے، جو اپنے نفس کو راضی کرے، وہ اللہ کا بندہ کہاں ہوا؟ بات سمجھ گئے؟ وہ بندہ اللہ کا کہاں ہوا؟ امتی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کو راضی کرے۔ امتی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی اتباع کرے۔ امتی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی سنے۔ امتی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کو اپنی زندگی میں لائے، وہ امتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ضرور ہے کہ میں امتی نہیں ہوا نا آپ کا، انہوں کون ہے معلوم؟ بول دیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بول دیا ہم۔ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں ہوئے؟ کیا ہم رسول کی امت ہوئے؟ چھانٹ کے دیکھو، ایسا عرض میں نہیں کرتے، اتنے مہر کے بس فلاں کی وکالت سے، فلاں فلاں کی گواہی سے میں نے آپ کو اپنے عقد و نکاح میں لیا، اپنے نفس کے لیے قبول کیا، قبول اور منظور کیا، یہی ہے عقد۔ کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب انہوں ان کی جگہ اپن اپنی جگہ، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا؟ جب عقد میں نہیں، جب عقد کرتا ہے تو ساتھ رکھتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ہے، بیوی شوہر کی مرضی میں بنا ہو، اپنی مرضی نہیں چلا، بیوی شوہر کے حکم کے تابع ہو جاتی، اپنا حکم نہیں چلا، بیوی شوہر کی خدمت میں لگ جاتی ہے، منمانی نہیں کرتی۔ ایک بار بول دیا نا، دونوں نے ایجاب کو قبول کیا، عورت نے بھی کیا، مرد نے کیا۔ اب مرد کیا کرتا؟ بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا، یاد ہے جو کھاتا ہے وہ کھلاتا، جو پہنتا ہے وہ پہناتا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یاد ہے نا؟ صحیح ہے۔ اور عقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، نہ بیوی شوہر کے ساتھ ہے، نہ شوہر بیوی کے ساتھ ہے، اب اس کو میاں بیوی بول دیں گے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے آج عقیدے میں، عقد کی مثال جانا، عقیدے میں کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہو گیا، ہمارا اللہ سے بھی ہو گیا، بندے کا اللہ سے ہو گیا، امت کا رسول سے ہو گیا، ایجاب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں خود گواہی دے رہا ہوں، کیا اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اکیلا بولو، بس اکیلے رہنے کو اکیلا نہیں بولتی، سمجھ میں ایک بات، وہی ایک ہی ایک ہے جس جو میرا معبود ہے، مجھے مانا ہے، اور کوئی میرا معبود نہیں، وہ اکیلا ہی میرا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب میں اس میں دوسرے کو پھر دوسرے کی معبودیت قبول نہیں کروں گا،
اللہ میرا معبود ہے، اکیلا وہی، صرف وہی وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، اب میں اس میں کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کرتا ہوں، یہ گواہی دے رہا ہوں۔ ایجاب قبول کیا ہم نے، یہ عقیدہ باندھا ہے ہم نے اللہ سے، کیا عقیدہ ہے ہمارا اللہ پہ، بات سمجھ گئے؟ یہ عقیدہ، اب پھر رسول سے کیا بندے گا؟ اب رسول سے بھی ایجاب قبول کر رہے ہیں، ان سے بھی عقیدہ باندھ رہے ہیں، کیا ہوگی؟ واشهد ان، اور گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہو گیا؟ اب رسول کی جگہ، امتی کی جگہ، اللہ کی جگہ، بندہ بندے کی جگہ۔ اب ہم بولے اے اللہ تو ہمارا معبود، اب کس کی سننا؟ کس کی سننا؟ کس کی مرضی کو سامنے رکھنا؟ کس کی پسند کو قبول کرنا؟ اب ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں ہم، اس کی پسند کو پسند کر رہے ہیں ہم، جو ہمارا معبود نہیں ہے۔ کہ وہ کون ہے جس کی مرضی پہ ہم چل رہے ہیں، جس کو جھکنے نہیں دے رہے ہیں، جس کی عزت کا خیال ہے ہم کو، جس کی مرضی پر ہم اپنی زندگی لگا چکے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ معبود نہیں ہے، پھر کون ہے؟ ہمارا نفس۔ کون ہے وہ؟ ہمارا۔ کلمہ پڑھا، عقیدہ باندھا اللہ سے، اور ساتھ ہو گیا مرضی پہ چل رہا ہے نفس۔ عقیدہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر چل رہا اپنی نفس کی مرضی۔ کیا گئی؟ ایک چھوٹا عام مثال، کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ دی، یہ اللہ کی مرضی ہے یا رسول کی مرضی ہے یا اپنی مرضی؟ ذرا غور کر کے دیکھو۔ تو بغیر ٹوپی کے جو نماز پڑھتے نا، اب اس کو اگر کوئی بولے ٹوپی پہن کے نماز کہاں ہے بتاؤ؟ مکے میں پڑھتے، مدینے میں؟ مکے مدینے کا دین نہیں ہوتا، دین اللہ رسول کا ہے، مکے مدینے کا ہے۔ اور پھر جب خبر میں ایسا رکھتے فرشتے آتے نا، مکے کا دین کیا ہے، مدینے کا دین کیا ہے، ایران کا دین کیا ہے، ہندوستان کا دین کیا ہے، کنٹری کا دین پوچھتا ہوں جی، انہیں خبر میں رکھتے میت کو کیا پوچھتا ہوں؟ پہلے دو ٹانگوں کے بیچ میں رکھتا ہوں، رکھ کے پوچھتا ماں دین کا تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ ایک دم زندہ ہمارے درمیان میں مثال ہے، تو بولتا ہوں اسی طرح بہت سی مثال ہے۔ اب بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی؟ بتاؤ، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ہے، کہاں ہے؟ یہ نفس ہے یا واقعی حق کی طرف میں کچھ کرتا ہے؟ میں ایسی پڑھتا ہوں صاحب، میری مرضی، تیری مرضی دین نہیں ہے نا بھائی، دین اللہ کی مرضی کا نام ہے، دین اللہ کی خوشی، اللہ کی پسند کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو دین ہے نا، وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کی مرضی خوشی کی چیز ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی پسند محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ سننا نہ پھر آتا ہے دو جہاں کی بات، اپنے کلمہ پڑھا اللہ کا، عقیدہ باندھے اللہ سے، سن رہے نفس کی۔ یہ تو زبردست دھوکہ ہے، اسی کو دھوکہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو میں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ نہیں، تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ارے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور ایسا نفیس، ایسا لطیف، ایسا چھپا ہوا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو جس کا تمہیں شعور تک نہیں ہو رہا کہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. سمجھ نہیں پا رہا کیا یہی مرضی اللہ کی؟ تو بغیر کبھی کی نماز پڑھو، یہ مرضی ہے اللہ کی، میرے نفس کی مرضی ہے. تو بندہ کس کا ہو گیا؟ یہ اللہ کا بندہ نہیں. یہ کس کا؟ اپنی مرضی کا بندہ، اپنے نفس کا بندہ. بات سمجھ میں؟ اپنے نفس کا بندہ ہے. اب سنت رسول کے تحت کوئی بھی بہت سی بات ہے، سنت رسول کے تحت بولے کہ یہ سنت ہے، انکار نہیں کرتا، یہ سنت نہیں ہوتی نہیں بولتا ہوں، ہرگز نہیں بولتا. اور نہیں کریں گے ٹال. اب یہ جو ٹال رہا ہے یہ کس کی پسند ہے؟ ٹالنا، نہیں کرنا، یہ اپنی نفس کی پسند ہے، یہ اپنی نفس کی مرضی ہے. وہ رسول کا پھر کلمہ نہیں پڑا، رسول کا، رسول سے ایجاب و قبول کیوں ہوا؟ وہ بولے نا، ارے انہوں نے احکام لائے اللہ کے رسول، قبول کرا نا، جواب دیا نا، قبول کرتا ہوں. وہ قبل کی جميع احکامی قبول نہیں کیا، قبول کیا نا. اب لے دے کے صرف نماز روزہ زکات حج یا تو ڈریسنگ کے آگے سنت، اس کے آگے کیا ہے سنت؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سنت، اپنے آپ سے رسول کو نکالیں، اپنے آپ سے رسول کو دور کر دیں، پھر اپنی اولاد سے دور کر دیں، پھر اپنی بیویوں سے دور کر دیں، پھر اپنے گھر سے دور کر دیں، پھر اپنی تجارت وغیرہ سے دور کر دیے، اپنے روزی روٹی اپنے کاروبار سے اپنے اس سے دور کر دیے، پھر اپنے ماحول سے ہم نے رسول کو نکال دیا. پھر امتی کس کے ہیں آپ؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ پھر کس کا کلمہ پڑھنا؟ بات سمجھ میں؟ ہمارا دشمن شیطان ہم میں سے رسول کو ہٹا دیا، رسول کی کوئی اہمیت نہیں مانتا. پھر اب مرغ لڑا دیا، میلاد مناؤ، نہیں منا کافی، میلاد نہیں منانا، منائے کافی. کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں؟ انہیں مناؤ بول رہا، انہیں نہیں منانا بول رہا، میں کہاں جانا؟ کس کی سننا بول رہا؟ کس کی سنوں میں؟ منایا انہیں کافر بولا، بدعتی بولا، نہیں منا انہیں کافر بول دیا، جہنمی بول دیا، گستاخ رسول بول دیا. میں کلمہ پڑھا سو کیا ہے؟ میں جو کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے بول رہے، میں کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوں، انہیں مان رہے نہیں. میلاد منانے والا، تو میلاد نے منا تو کافر، گستاخ رسول، تیرا سر نکال دیں. مناؤ انہوں بدعتی، تم شرک کر دو. مسلمان کہاں جانا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہ یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا؟ کہ یہ وہ اسلام ہے؟ اچھا، تو پھر یہ تفریقہ کون ڈال رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہی نفس. ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. اس کو سپورٹ ہمارے شیطان کا، شیطان کا سپورٹ لیا، ہم پر حکومت کر رہا ہمارا نفس. اور اتنا خبیر ہو گیا ہے، اتنا خبیر ہو گیا ہمارا نفس، ہم پر اتنا بھاری ہو گیا ہے، ہم اللہ کی نہیں سنیں گے، اس کی ضرور سنیں گے. ہم رسول کی نہیں سنیں گے، کوئی اہمیت ہی نہیں. میں نفس کی بڑی ہے، بے عزت ہونا بہت پسند کرتا ہوں. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے میرے نبی کو بھیجا. نفس کی پاکی کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا پاک کرتے ہیں؟ بشارتیں سنا کر پاک کرتے ہیں، ڈرا کر پاک کرتے ہیں، راہ ہدایت دکھا دکھا احکام سنا سنا کر پاک کرتے ہیں. اور جو میرے رسول کی ہدایت کو مان لیا، ایمان لا لیا، ان کے احکام کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین تو سب سے بڑا فضل ہے، میرا رسول ہی تمہارے لیے سب سے بڑا فضل ہے. آج اس فضل کو ہم نے کھو دیا. اپنے نفس کے غلام جب سے ہم ہو گئے، جب سے ہم اپنے نفس کے بندے ہو گئے، نفس کو اپنا معبود بنا لیا، شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا. حالانکہ نبی ہمارے رہنما تھے، ہم نے شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا. نفس و شیطان کی سنتے نہ اللہ کی سنتے نہ رسول کی سنتے، دین کی کبھی سنے نہیں. جب بھی بات آئی دین کی، لوگ کیا بولیں گے؟ دنیا ایسی چلتی کیا؟ دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی. اس وقت مسلمان پیچھے رہ گئے. دنیا میں بھاگ دوڑ کو کافر آگے نکل گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے. ہر معاملے مسلمان پیچھے. دنیا پیخانہ کرنے کی جگہ ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو پیخانہ آیا تو جنت میں نہیں کرنا ہوتا، دنیا میں بیٹھے. یہاں کے وہ کافروں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا ہمارے. انہیں ترقی کرے، انہیں کتنا بھی ترقی کر لو، انہیں کتنا بھی ترقی کرو، کہاں جانا ہے؟ گڑے میں جانا ہے نہیں. اب دیکھو اپنا جو پریزیڈنٹ تھا APJ عبد الکلام، کوآرڈینیٹ انڈیا امریکہ کس کے سامنے، اتنا علم کا رکھنے والا، اتنی سائنس کا رکھنے والا، خبر میں گیا، اس کو پوچھا گیا تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ تیرے نبی کون ہے؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ سپر پاور کو گھٹنے ٹکا دیا، اب خود اپنے نفس کو گھٹنے نہیں ٹک سکا. کیا جواب دیا ہوگا بتائیے آپ؟ تو بزرگوں دوستو، ساری دنیا پر حکومت کر کے صحابہ دکھا دیے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں بنا ہو کر، اپنے نفوس کو اللہ رسول کی مرضی میں بنا کر کے، اللہ رسول کے حکم پر چل کے ساری دنیا پہ حکومت کر کے دکھا دیا. جانوروں پہ حکومت کر کے دکھا دیے، جنگل کے جانوروں پہ حکومت کر کے دکھا دیے. اپنی حکم چلا کے نہیں دکھائے. دریا کو خط لکھے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ لیٹر لکھ رہے ہیں کس کو؟ دریا کو. کون سی یونیورسٹی میں پڑھی دریا؟ کہاں پڑھی تھی انہوں؟ بہتا پانی ہے، دریا ہے، پڑھی لکھی تھوڑی ہے. لکھ رہے کس سے؟ انہوں عربی میں لیٹر لکھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ یہ خط لے کے جا دریا میں ڈال دے. کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ یہ خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کو، دریا نیل ہے، دریا فلاں کو لکھ دیے، فرم لکھ دیے، تو لکھ دیے. اب کیا بولے ہم؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے چل، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہی ہے رک جا. رکے رک گئی، حکم چلائے دریاؤں پر، جانوروں پر حکم چلائے. ہوا نہیں ہوا؟ بڑے بڑے قلعے فتح کرے. ایک واقعہ بولتے ہیں، صحابہ کرام ایک قلعے کا حصار کیے ہوئے ہیں. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا. جنرل پوچھتا ہے کیوں فتح نہیں ہو رہا؟ تو تمام سپہ سالار جو ہے بیٹھ کے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے پلان بتا دیتے ہیں، اپن ایسا نہیں ایسا جائیں گے، ایسا نہیں ایسا جائیں گے، ایسا نہیں ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، نیچے سے جائیں گے، سرخ ہو دیں گے. وہ بولے کیا بولے؟ سارا عثمان نے ہم ایک چیز چھوڑ دیے، آ کے
ایک مہینہ ہو گیا، ایک سنت رسول ہم سے چھوٹ گئی، وہ کیا ہے؟ ہم مسواک چھوڑ دیے، اس بات سے پتہ نہیں، مسواک کو پتہ کو جاتا ہے، وہاں تلوار ہونا، بما ہونا، گھوڑے ہونا، ہتھیار ہونا، تیرا ہونا، کیا فرمائے؟ مسواک چھوڑ دیا، پورے فوج کو حکم ہوا مسواک کرو، یہ لوگ مسواک کر رہے، انہیں خینے میں سے دیکھ رہے، تلوارہ تیز کر دی نا، دانا تیز کر رہے، صلح کا جھنڈا چلا دیے، لڑو نہ مت، ہم پھیلا دیتے، پتہ کر، مسواک کر کے پتہ کر لیے، ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر کے صحابہ کرام خینے پتہ کر۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج بتاؤ مسلمان کی جیب میں مسواک ہے، اچھا کوئی مسلمان اگر مسواک رکھا، دوسری پارٹی والا دیکھو، ارے پکوڑا ہے، یہ کہاں سے لائے؟ مسواک سنت رسول نہیں ہے، یہ پکوڑا ہے، اس پر مسواک ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 فائدے بتائے مسواک کے، لیکن اپنے بھی ایک فائدہ کافی ہے، وہ 70 ہے اپنی جگہ نہیں ہے بولتے نہیں، ایک فائدہ سب سے بہترین فائدہ کیا ہے اس میں؟ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ایک مسواک میں یقین مسلمان رکھتا ہی نہیں جیب میں۔ دوستو آج ہم نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں، بولتے ہم ہمارا معبود اللہ، لیکن نہیں، ہم نفس کے غلام۔ آج ہم بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہم ان کی امت نہیں، ہم شیطان کی امت نہیں۔ اس چیز سے نکلو، اللہ رسول کے احکام کی پابند ہو جاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کا فضل کیسا وابستہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پیر میں بھی کانٹا چبھا تو قسم خدا کی اللہ کا عرش بن جائے گا، پیر میں کانٹا چبھا، آج پورا کاٹ رہے، جلا رہے، پھاڑ رہے، پتا بھی نہیں ہل رہا، کیوں؟ ہم مسلمان کا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ مسلمان کے پیر میں بھی کانٹا ووٹ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چھوڑے تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ واہ، آج کے دنوں تو مسلمان ہو گیا، ایک دوسرے کو مار دے رہے، کافر بولنے میں فتوے دے رہے، مسلمان۔ تو بزرگ دوستو اپنی مسلمانی کو قائم کرو، پہلے سچے مسلمان ہو جاؤ، پھر دیکھو فضل حق کیسا وابستہ ہو جائے گا، پھر نصرت حق کیسا وابستہ ہو جائے گی، پھر کیسا زمین و آسمان سے رحمت برکت نازل ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے ایمان والو، اے لوگوں، اے بستیوں کے رہنے والوں، تم آج بھی مسلمان ہو جاؤ، ایمان اور تقوی والے ہو جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے نبی کی امت ہو جاؤ۔ آج بھی لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ زمین آسمان سے تمہارے لیے رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل ہوں، تمہارے کو تکلیف ہونے نہیں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے اندر مسلمانی نہیں، مسلمانی کو اختیار کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہر دفعہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے دین کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام سے محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، اس میں آپ سنت